الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. حمد و صلات کے بعد اس وقت پورے جہاں میں جو ایک خوف و ہراس یہود و نصارہ کی طرف سے پھیلایا گیا اور جن کی ہمیشہ کوشش رہی اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، اپنا وقت بھی خرچ کرتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنی سوچ فکر سب کچھ یہود و نصارہ ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہی سب کچھ اپنا خرچ کرتے ہیں. اور اس وقت امت مسلمہ کو اس سٹیج پہ پہنچا کے رکھ دیا گیا کہ ان کا 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے مشرکین مکہ کا جو ایک باطل نظریہ تھا کہ ایک بندے کا مرض دوسرے بندے کو بیمار کر دیتا ہے فی نفس ہی، ایک شخص سے بیماری دوسرے بندے کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، ٹرانسفر ہو جاتی ہے. یہ بیمار ہے، اگر اس کے سامنے بیٹھے گا، کھائے گا، سلام مصافحہ کرے گا تو پھر یہ بھی بندہ بیمار ہو جائے گا. یہ باطل نظریہ تھا ان لوگوں کا جو آپ علیہ السلام کے زمانہ میں بتوں کے پجاری تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے مخصوص انداز کے ساتھ، جس طرح باقی باطل نظریات کو آپ نے باطل کیا تو اس کے بارے میں بھی امت کو رہنمائی عطا فرمائی کہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نظریہ کیا ہونا چاہیے. اسی بارے میں آج کا یہ درس جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے پیش کیا جائے گا. سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں، اس سے ڈرنے کی مین وجہ جو ہے وہ لوگوں کو موت نظر آتی ہے. کرونا سے ڈرنے کی جو مین وجہ لوگ سامنے رکھ کے بیٹھے ہیں وہ کیا ہے؟ کہیں میں مر نہ جاؤں، مجھے کرونا لگ گیا تو میں مر گیا. کرونا کی وجہ سے آپ نہیں مر سکتے اگر آپ مسلمان ہیں. کرونا کی وجہ سے آپ، کیونکہ قرآن پاک میں سورہ الاعراف میں آیت 34 میں اللہ کریم نے قانون دیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر ہے، ایک ٹائم، ایک وقت، ایک جگہ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب کسی کا ٹائم آ جاتا ہے جو اللہ کے علم میں ہے کہ فلاں نے فلاں وقت پہ مرنا ہے، تو پھر لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ وہ لمحہ پہلے مرتا ہے نہ ہی ایک لمحہ بعد میں مر سکتا ہے.
ہر بندے نے اپنے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرو. کرونا سے ڈرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. کرونا سے ڈرنے سے. یہ نظریہ کن لوگوں کا تھا کہ ایک بندہ بیمار ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو اس کا مرض بیمار کر دیتا ہے. اس پہلے بندے کا مرض دوسرے کو بیمار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کی غرض سے نماز باجماعت پہ پابندیاں، جمعہ شریف کی جگہ گھر میں اپنی زور پڑھ لو، اور فلاں فلاں اور فلاں جو کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے. تو ذرا غور کریں. سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ عقیدہ تھا کہاں. یہ عقیدہ کہاں تھا؟ اہل عرب کا عقیدہ تھا جو مشرکین تھے کہ بیماریوں کے اندر، مرض جو ہوتا ہے، مرض بیماری، اس کے اندر عقل بھی ہوتی ہے، ہوش بھی ہوتی ہے. بیماری خود عقل و ہوش رکھتی ہے. جب کوئی بندہ کسی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، جب کوئی بندہ کسی، تو اسے بھی اس مریض کی بیماری لگ جاتی ہے، کیونکہ وہ عقل بھی رکھتی ہے، شعور بھی رکھتی ہے. جو بھی قریب آتا ہے اس کو بھی لگ جاتی ہے، اس کو بھی. اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ پاس بیٹھنے والے کو جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، یہ کون ہے، اس کا نام و نسب کیا ہے، کیا حیثیت ہے. تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عقیدہ پہنچتا ہے تو بخاری شریف میں، مسلم شریف میں متعدد حدیثیں موجود ہیں. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى، لا عدوى، فرمایا میرے غلاموں، اسلام میں ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے، لا عدوى، کہ ایک بندے کی بیماری دوسرے کو بیماری بیمار کر دے. فرمایا لا عدوى، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس عقیدے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دیکھو کتنی صراحت ہے. یہ حضور کی بخاری میں حدیث موجود، کثیر احادیث کی کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ایک کا مرض دوسرے کو بیمار، این اس حالت میں اسلوب سمجھنا ہے. کافر کہہ رہے ہیں کہ ایک کا مرض دوسرے کو بیمار، این اس حالت میں بانی اسلام بولتے ہیں. فرمایا لا عدوى، فرمایا میرے چاہنے والوں، میری ذات پہ کلمہ پڑھنے والوں، تم نے بھروسہ رب کی ذات پہ رکھنا ہے. بیمار ایک ہو وہ دوسرے کو اس کی بیماری مریض کر دے، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. یہ کون فرما رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کافروں کی بولی ہے، لگتا ہے ایک کا مرض دوسرے کو مریض بنا، اور شارع الاسلام نے امت کو فرمایا نہ، یہ عقیدہ نہ رکھنا، یہ عقیدہ لا عدوى، فرمایا ہو ہی نہیں سکتا. بیماری کی جرأت ہی کیا ہے کہ کسی کو بیمار کر دے؟ بیماری کی کیا حیثیت ہے کہ کسی بندے کو؟ میرا رب جو نہیں چاہتا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا، جو رب چاہے گا وہی ہوگا. اب آپ غور کریں، شریعت اور حدیث کا اصول کیا بتا رہا ہے کہ جب اسلامی نظریے کے خلاف کفار بولیں تو پھر اسلام والوں کی ذمہ داری ہے، اسلام والوں کی، کہ وہ بتائیں جو مصطفیٰ نے بتایا تھا. صرف بتایا نہیں، میں آگے عمدۃ القاری شرح بخاری سے ذکر کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا.
صرف نہیں فرمایا لا ادوا، بلکہ جسے لوگ، جس کا بستر الگ، جس کے کپڑے الگ، جس کے برتن الگ، فرمایا میں شارع علیہ السلام ہوں، اپنے ساتھ بٹھاتا بھی ہوں، گلے لگاتا بھی ہوں، اس کے ساتھ کھاتا بھی ہوں۔ فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت ہے جو باقاعدہ جب پتہ چل جاتا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ موذی مرض میں مبتلا ہے، اگر میں اپنے زمانے میں ترجمہ کرنا چاہوں لوگوں کو سمجھ آئے، فلاں کرونا میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو اب یہی سمجھ آئے گی موذی مرض سے، فلاں کرونا کے وائرس میں مبتلا ہے، تو صحابہ کرام، میں انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں، باقاعدہ کھانا تیار کرواتے، اس کو بلاتے، اس کے ساتھ بیٹھتے اور کہتے ہم تیرے ساتھ کھا کے بتانا چاہتے ہیں اسلام کی جماعت کا یہ نظریہ ہے، اسلام کی جماعت کا یہ نظریہ ہے، کیونکہ میں اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں رہے۔ جملہ ذرا غور سے سنیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، میں آپ کو آپ کے علاقے سے مثال سمجھا دوں، یہاں سے چند دوست ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس ادارہ کے بانی مولانا امانت علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں گے، انہوں نے ان کو دیکھا ہوگا، ان کے طور طریقے کو جانچا ہوگا، آپ میں یقیناً ایسے لوگ موجود ہیں، اور ایک تعداد بیٹھی ہے مجھ سمیت، ہم نے ان کو ظاہری طور پہ نہیں دیکھا، اس کے طور طریقے کو بھی، تو اب ان کے طور طریقے کو ہم میں سے زیادہ کون سمجھتا ہے، جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی یا بعد والا؟ بس آپ کو بات سمجھ آ گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں اسلام کیا کہہ رہا ہے، اور لوگوں کی ہاں میں کیا کچھ مذہبی سکالر بھی ہیں، کوئی مجدد ہے تو کوئی شیخ الاسلام ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا بنے ہوئے ہیں، اور بولیاں جب بولنے کا وقت آیا، اندازہ لگا حضور جب بولنے کا ٹائم آیا فرمایا نہیں لا ادوا، جب صراحت آ گئی ہے تو اب پیچھے کیا رہ گئے؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کا مرض دوسرے کو بیمار کر دیتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے تھے، اور حضور اس تناظر میں کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا لا ادوا، ایسا عقیدہ نہیں رکھنا، اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے، اپنے رب پہ۔ میڈیکل سائنس کی جو احتیاطیں اسلام سے نہیں ٹکراتی، اسلام ان کی مخالفت نہیں کرتا، اسلام ان کی مخالفت ہے، یہ چیز ذہن میں رکھے، وہ بھی علاج میں ہے، علاج میں شمار ہوگا۔ اب میرے بھائیو بزرگوں، لوگ پیش کرتے ہیں صحیح مسلم شریف سے ایک روایت، صحیح مسلم شریف سے ایک روایت ہے، بابو اجتناب المجزومی و نحبہ، کوڑ کے مرض سے بچنا، و نحبہ، اور اس کی مثل جتنے موذی امراض ہیں، جیسے آج کل کرونا ہے، جیسے آج کل، اس سے بچنے کا بیان ہے، اور اس میں حدیث لائی گئی ہے کہ کان فی وفد ثقیف رجل مجزوم فارسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قد بعیانک فرج، او کما قال نبی علیہ السلام۔ لوگ اس حدیث کو بہت زیادہ سہارا لے رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں بھی اس کا انکاری نہیں ہوں، اور باقی سارے علماء جو کفر کے سامنے اسلام کو ہی پیش کر رہے ہیں وہ بھی اس کے انکاری، لیکن افسوس اس بات کا ہے، یا تو تمہیں اس کی پوری تفصیل کا پتہ نہیں ہوگا، یا پتہ تھا تو تم نے بیان نہیں کیا۔ اگر پتہ نہیں ہے تو تب بھی کام خراب ہے، جب ایک حدیث کی شرح کا ہی بندے کو پتہ نہیں، تفصیل کا ہی پتہ نہیں، تو امت کو کیوں حضور کا فرمان سنایا جاتا ہے؟ میں جو ایک آیت کی تفسیر جانتا ہی نہیں ہوں شریعت کی روشنی میں، مجھے تو اس کو بیان کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر جانتے کہیں نہیں اتنے جاہل تو ہم نہیں تھے،
ہمیں بھی پتہ تھا اس کے تحت عمدۃ القاری نے کیا کلام کیا ہے، تو پھر سوال ہے تم نے وہ کلام لوگوں کو اسی حدیث کے ذکر کرنے کے بعد سنایا کیوں نہیں ہے؟ بنتا ہے سوال کیا نہیں بنتا؟ اب اسلام میں بہت ساری چیزیں ناسخ منسوخ کے باب میں کھڑی ہیں. کہاں کھڑی ہیں؟ ناسخ منسوخ کے باب میں کھڑی ہیں کہ پہلے ان کا حکم اور ہوتا، بعد میں جا کے شاعر علیہ السلام ان کو ختم فرما دیتے، ان کو ختم فرما دیتے. ابتداء اسلام میں حکم تھا کہ حبیب جتنے کافر ہیں نا جتنا مرضی ستائیں، صرف درگزر سے کام لینا ہے. یہ حکم تھا. آج بھی اس آیت کی تلاوت قرآن میں باقی ہے، لیکن بعد میں آرڈر آیا حبیب اب کوئی معافی نہیں ہے، اب جو سر اٹھائے اس کا سر کچل کے رکھ دو، جو زبان کھولے اس کی زبان کاٹ کے جہنم پھینک دو. یعنی جہاد کا حکم آ گیا. اب کیا ہوا؟ پہلی آیت کی تلاوت باقی رہی لیکن اس کا درگزر کرنے والا حکم ختم ہو گیا. اب جہاد کا آرڈر آ گیا، کیونکہ ناسخ منسوخ کی 4 اقسام ہیں. قرآن کے اندر جتنی چیزوں کو منسوخ کیا گیا ان کی 4 قسمیں. اب وہ بات بڑھ جائے گی، میں اگر اقسام کی طرف جاتا ہوں. جن کے لیے میں جملہ بول رہا ہوں ان کو ان ساری باتوں کی سمجھ ہے، ان کو ان ساری باتوں کی سمجھ ہے. ابتداء اسلام میں کتنی بار دودھ کسی اور عورت کا بچہ پیتا تو پھر وہ اس کی ماں بنتی. بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، فرمایا نہیں، ایک بار بھی پی لے تو تب بھی وہ اس کی ماں بن جائے گی، جبکہ باقی سارے شرائط پائے جائیں. ابتداء اسلام میں شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. شراب کی حرمت بعد میں نازل ہوئی. تو اب کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا شراب حلال ہے. امید ہے ناسخ منسوخ مختصر کلمات میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ایک بات اور جو سب سے زیادہ سمجھ آنے والی ہے، ابتداء اسلام میں 16 کے 17 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اہل بیت نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. ہوا ایسا کہ نہیں ہوا؟ اب کیوں نہیں پڑھتے؟ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیونکہ اب وہ حکم رسول پاک کی ظاہری حیات میں مدینہ طیبہ تھا، ہجرت کے بعد کی بات ہے. مسجد قبلہ تین تھی، حضور علیہ السلام نماز ظہر ادا فرما رہے تھے اور دل میں خیال اٹھا کہ ہمارا قبلہ یہودی تانے دیتے ہمیں، کعبہ ہونا چاہیے. عین نماز بار بار رخ انور اپنے رب کی جانب اٹھا رہے ہیں. تو رب نے فرمایا حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ اٹھانا بھی دیکھ رہے ہیں. میں اور آپ نماز میں چہرہ اٹھائیں تو فرمایا یہ لومڑی کی عادت کہاں سے آئی ہے؟ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والے کو فرمایا لومڑی کی عادت نماز میں کہاں سے آئی ہے؟ حضور رخ انور اٹھائیں تو یار اللہ کے حبیب رخ انور اٹھائیں تو عادت کے بارے میں قرآن نازل ہو جائے. حبیب ہم تو آپ کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھنا بھی ملاحظہ فرما. یعنی حضور کے لیے قانون ہی کچھ ہو رہا ہے. یہ جو نظام ہے قیودات یہ سب میرے اور آپ کے لیے ہیں. حضور جو بھی کرتے وہ شریعت بن جاتی ہے. فوراً آرڈر آیا فولی وجہ کا شطر المسجد، نماز میں گھوم گئے. ادھر رخ تھا تو سیم ادھر کرنا پڑا. جنہوں نے قبلہ تین مسجد کی زیارت کی ہے وہ دیکھ آئے ہیں کہ ایک مصلی وہاں دیوار کے اوپر چھپا ہوا ہے کہ پہلے ادھر رخ ہوتا تھا اور دوسرا ادھر کہ اب ادھر رخ ہوتا ہے. عین نماز یوں پھر گئے اور کمال تو پچھلوں کا ہے. حضور کو تو چلو وہی نازل ہوئی، میں نماز پڑھاتے ہوئے گھوم جاؤں ہر بندے کے ذہن میں آئے گا بندے کا دماغ خراب ہو گیا. کچھ نہیں ہوتا، مثال دینے سے کیا ہوتا ہے. میں نماز پڑھا رہا ہوں ادھر رخ کر کے میں گھوم کے ادھر چہرہ کر لوں، ہر مقتدی کے ذہن میں آئے گا ہمارے امام کا دماغ یار مثال دینے میں کچھ نہیں ہوتا، اس کا دماغ ہے کوئی بھی نہیں گھومے گا، کہیں گا اس کا دماغ خراب ہے ہم تو ٹھیک ہے. کمال تو ہے پچھلوں کا. وہی تو حضور کی طرف آئی نا. کوئی کہے جی وہاں تو وہی آئی تو ہر صحابی کو وہی آتی تھی، یہ تو کفر ہے. وہی تو نبی کا خاصہ ہے. کمال تو ان کی پیروی اور تابع داری کا ہے کہ جب دیکھا نا حضور گھوم گئے پھر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چپ کر کے وہ بھی پھر جاتے. مجھے تو اس بات پہ بھی آج تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ نماز میں شاید نگاہیں ہی مصطفیٰ کے جسم اقدس میں رکھا کرتے تھے.
ورنہ بندہ نماز میں کھڑا ہے، اپنی حالت میں کھڑا ہے، تو اس کو کیا پتا کہ حضور گھوم رہے ہیں؟ تو وہی بات ہے، ایک صحابی، بخاری کی حدیث ہے غالباً، ورنہ سیاح میں تو ضرور ہے، کہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سری نماز میں بھی قرات اس طرح فرمایا کرتے کہ تلفظ ادا ہو۔ پوچھا گیا کیسے پتا چلا؟ کہا جی حضور کی نماز کی حالت میں داڑھی مبارک ہلا کرتی تھی۔ او صحابی رسول، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے، حضور کے چہرے کو دیکھتے رہتے نماز میں، حضور کی کہہ رہے ہیں جی داڑھی مبارک ہلا کرتی تھی۔ ظاہر جب تلفظ سے پڑھیں تو داڑھی مبارک ساتھ ہلتی ہے، جب داڑھی ہو۔ یہ بھی دلیل ہے 70 قدم والی داڑھی اسلام میں نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نماز میں دیکھا کہ داڑھی مبارک، تو کیسی ان کی نماز سی کہ چہرہ مصطفیٰ نہیں ہے۔ زیارت حضور کی کرتے ہیں نماز میں بھی، وہ سارے پھر گئے، حکم پہلا کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب کوئی ہے جو بیت المقدس کی طرح مسلمان رخ کر کے نماز پڑھے؟ بس یہ جو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا دور سے تیری بیعت ہو گئی ہے، واپس چلا جا۔ اب دیکھیں صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم، ابو داؤد شریف، مسند امام احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، ان 4 کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ادوا، فرمایا کہ ایک بندے کی بیماری دوسرے کو بیمار، ایک بندے کا مرض اڑ کے دوسرے بندے کو مریض۔ حضور نے اتنے جملے فرمائے، اور بھی کلمات ہیں اس میں، اور بھی کلمات ہیں، ہم اپنے متعلقہ موضوع پر بیٹھے ہیں۔ تو فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک دیہاتی شخص کھڑا ہو گیا جس کے اونٹوں کے ریوڑ تھے، جس کے اونٹوں کے کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول، ما بالو ابلی تکون فی رملی کانہا الزباء فیأتی البعیر الاجرب فیدخل بینہا فیجربہا۔ اس نے جب سنا نا، حضور فرما رہے ہیں ایک مریض کا مرض دوسرے کو بیمار، اس سے اڑ کے دوسرے کو لگتی، حضور نے اس کی نفی کی۔ تو یہ کھڑا ہو گیا، اس کو سمجھ نہ آئی، اونٹ رکھے ہوئے تھے، تو کہتا ہے یا رسول اللہ پھر اس کا کیا مسئلہ ہے کہ میرا ایک اونٹ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، بالکل کأنہا الزباء، مثل ہرن کے ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہرن جانوروں میں بڑا چلاک قسم کا جانور ہے، اچھلنا کودنا، مقصود یہ تھا کہ بڑا ہی ایکٹیو ترین جانور ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے، بڑا ہی ہوشیار جانور ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے۔ اور آگے اس بندے کے جملے دیکھیں، فیأتی البعیر الاجرب، تو یا رسول اللہ وہ اونٹ جو بالکل صحیح سلامت ہے، ان کے اندر ایک ایسا اونٹ، فیاتی ایک اونٹ فیاتی آتا ہے، البعیر ایسا اونٹ، الاجرب جو خارش زدہ ہوتا ہے، جس کو کون سا مرض لگا ہوتا ہے؟ میرے سارے اونٹ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، دوڑ رہے ہیں ہرن کی مثل، لیکن فیاتی آتا ہے، البعیر ایک اونٹ، یہ موصوف ہے، الاجرب ایسا اونٹ کہ جس کو کس کا مرض ہوتا ہے؟ خارش کا مرض ہوتا ہے۔ فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا، تو وہ جب میرے اونٹوں کے ریوڑ میں آتا ہے خارش والا، تو میرے باقی اونٹ بیمار ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ آپ تو فرمائیں میں پریکٹیکل دیکھ چکا ہوں یا رسول اللہ، آپ فرمائیں لا دوا، لا، آپ کا حکم ہے کہ ایک کا مرض دوسرے کو بیمار ہے، اور میں آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میرے اونٹ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ایک بیماری موذی بیماری والا، یہاں الاجرب خارش شدہ اونٹ، خارج کے مرض میں مبتلا اونٹ آتا ہے، میرے صحیح سلامت اونٹوں میں ملتا ہے، تو وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خارش سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اب سے وہی بات آئی جو آج یہود و نصارہ پھیلا رہے ہیں کہ ایک کے مرض سے دوسرا، بیماری ہی دوسرے کو بیمار بنا دیتی ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں
اسلام کے خلاف یہودی پھیلا رہے ہیں کہ مرض یعنی کرونا ہی دوسرے کو کرونا والا بنا دیتا ہے، یہ باطل عقیدہ ہے۔ مسلمان یہ عقیدہ کرونا والا بناتا ہے تو معاذ اللہ کرونا تمہارا خالق ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ بیماریوں کو اللہ نے پیدا فرمایا، بیماری بھی ایک مخلوق ہے، بیماری بھی ایک ہے۔ تم کہتے ہو کرونا والا کر دیتا، تو تمہارے نزدیک معاذ اللہ کرونا کوئی بیماریوں کو تخلیق کرتا ہے؟ پھر قرآن کی ان تمام تصریحات کا اور احادیث کی ان تمام تصریحات کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہر اللہ خالق کل شے، ہر چیز کو پیدا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ پھر ان تمام قرآنی آیات کا کیا مطلب ہے؟ جس کو جو مرض تکلیف پریشانی پہنچنی ہے اللہ کریم نے، یہ قرآن ہے، اللہ کریم نے ایک کتاب مفصل میں، کتاب مبین میں پہلے ہی تصریح فرما دی ہے فلاں کو فلاں مرض لگے گا۔ قرآن کچھ کہتا ہے، تم کچھ کہتے ہو۔ تم کہتے ہو کرونا نے اس کو مریض کیا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، رب چاہے گا تو بندہ مریض ہوگا۔ کرونا والے سے ملاقات ہو یا نہ ہو، ملاقات ہو یا میں حدیث پڑھنے سے پہلے آپ سے سوال کروں، مجھے دراصل پتہ نہیں جس لیے سوال کر رہا ہوں، اس پورے جہاں میں، پورے ورلڈ میں سب سے پہلے کرونا کس ملک میں آیا تھا؟ چائنا میں، چین میں۔ ٹھیک ہوگی، تصدیق ہوگی کہ سب سے پہلے۔ حدیث تو میں پڑھتا ہوں، اس بندے کو حضور نے جو جواب دیا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ سے سوال ہے، یہ کہتے ہیں جماعت چھوڑ دو، جمعہ چھوڑ دو، قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھنا چھوڑ دو، درود و سلام کی محفلیں۔ ہم نے پھر بھی لحاظ رکھا علماء نے کہ جہاں تک اسلام اجازت دیتا تھا وہاں تک حکومت کی بات سے اتفاق کیا کہ یار کوئی فرض واجب نہیں ٹوٹ رہا، چلو وہ کہہ جو رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں بند کیے مدارس کہ ایک سے دوسرا مریض ہو جائے گا، یہ نظریہ نہیں ہے علماء کا۔ جو علماء ہے، درباریوں کی بات تو میں نے نہیں کی، نہ شریعت کرتی ہے۔ علماء اس وجہ سے نہیں بند کر کے بیٹھے، اگر اس وجہ سے بند کرتے تو پھر کیوں دن رات کہہ رہے جماعت کا اجتماع منسوخ نہیں ہو سکتا؟ عقیدہ ان کا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چلو ہم تمہارے فیصلے کا احترام کرتے ہیں کہ شریعت سے ٹکر نہیں لے رہا، ہم بند کر دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ تم قرآن کے خلاف بولنا شروع کرو۔ سورہ نساء آیت 102 جمعہ پہ تفصیلاً میں نے ذکر کی۔ عین جنگ اللہ کے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آدھے بندے کافروں سے لڑائی کریں اور نماز کا ٹائم ہو گیا، آدھے آپ کے پیچھے باجماعت نماز پڑھیں گے۔ کرونا اس سے بھی بڑا خطرناک ثابت ہو گیا کہ دشمن سامنے لڑائی ہو رہی ہے۔ سورہ نساء 102 کو پڑھ لیجئے گا، یہ دشمن کھڑا ہے، یہ جماعت ہے۔ فرمایا حبیب آدھے آپ کے پیچھے ہیں، اور مزے کی بات وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَكُمْ، اپنا اسلحہ بھی لٹکائے رکھے، نماز ہو جائے گی۔ اندازہ لگائیں، قرآن اس مشکل کی گھڑی میں بھی کہتا ہے جماعت کو، اور جمعہ جماعت سے زیادہ اہم ہے۔ جماعت واجب ہے، جمعہ فرض عین ہے۔ اب ان باتوں کو تو کوئی نہیں مانے گا، تو سب سے پہلے کہاں آیا؟ چین میں۔ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا کہ وہاں کس سے لگا تھا؟ آپ نہیں پہنچے، حدیث میں بھی یہی کچھ آنے لگا ہے۔ اوے یہاں تو روکتے ہو، اکٹھے نہ بیٹھ۔ وہ خواتین جنہوں نے زندگی کے 25 30 18 15 20 سال اپنے رب کی بات نہ مانی، اپنے چہرے کو نہیں چھپاتی تھی، آج انہوں نے بھی چھپانا شروع کیا ہے۔ یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، یہ کافروں کا تسلط کیا ہوا مسئلہ ہے۔ وہ کرونا سے ڈر رہی ہیں، رب کا خوف ان کو نہیں ہے۔ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں، رب نے فرمایا نقاب کا حکم ہے، قرآن ہے، حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ہماری سانسیں چڑھتی ہیں، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو بتایا نا رب نے، تم تو ایسے بدھو ہو، اگر چھپانے پہ آؤ تو بت پرستوں کے کہنے پہ بھی چھپا لیتے ہو، نہ چھپانے پہ آؤ تو پھر اپنے مالک کی بات بھی تم نہیں مانتے۔ تمہاری تو اوقات اتنی گری ہوئی ہے، تمہاری تو اوقات اتنی گری ہوئی ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو چائنا میں سب سے پہلے جب یہ کسی شخص کو لگا تو اس وقت کوئی کرونا کا مریض نہیں تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟
تو بات وہی اشارے علیہ السلام لا دوا، فرمایا مرض کی جرت نہیں کسی کو لگ جائے، فرمایا ہاں جسے رب چاہے گا اسی کو ہی لگے گا، جسے رب چاہے گا۔ اب سوال یاد ہے نا، سیاہ کی 3 کتب، مسلم، بخاری مسلم، ابو داؤد اور مسند امام احمد بن محمد بن حنبل، 4 کتابوں سے حدیث میں نے سامنے رکھی۔ حضور نے فرمایا مرض اڑ کے کسی کو، اور وہ کہہ رہا ہے جی میں نے خود دیکھا ہے، میرے اونٹ صحیح سلامت ہوتے ہیں، ایک خارش والا متعدی موذی مرض والا اونٹ میرے اونٹوں میں آتا ہے تو ریوڑ کے اونٹ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ خارش۔ تو یا رسول اللہ یہ کہاں سے؟ تاریخی فتویٰ سنیے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال، یعنی فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا فمن اعدل اول، فمن اعدل، فرمایا اچھا یہ بتا اس پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ اس فمن اعدل اول، فرمایا تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس اونٹ کا مرض میرے اونٹوں کو مریض بنا دیتا ہے، فرمایا یہ اسلام کا عقیدہ نہیں، تو ہی بتا دے کہ پہلے اونٹ کو کہاں سے مرض لگا ہے۔ فرمایا اللہ کی جانب سے، اللہ چاہے گا تو مرض لگے گا، اللہ نہ چاہے تو کسی کورونا کے مجال ہی۔ اور جماعت سے روکنے سے، کورونا سے کب بچو گے؟ حدیث میں آتی ہے، صراحت ہے، حدیث مبارکہ میں آیا ہے، فرمایا جو باجماعت نماز کے لیے صبح کو چلا تو رب کی ضمانت میں آ گیا۔ یار جو اللہ کی ضمانت میں آ رہے ہیں لوگ ان کاموں سے روک رہے ہیں۔ باجماعت نماز کو آیا وہ اللہ کی ضمانت میں آ گیا، اور جو ویسے بازار چلا تو شیطان کے جھنڈے کے ساتھ چلا۔ حدیث بخاری ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ انسان میں جو بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں یہ مالک کی تقدیر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کی مشیت اور حکم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جس وقت اس دیہاتی شخص نے عرض کیا نا کہ میرے تندرست اونٹ ہوتے ہیں، خارش والا اونٹ آتا ہے، تو اس کا نظریہ گویا یہی تھا سائل کی دنیا میں، سوال کی دنیا میں، تو وہ کیوں خارش زدہ ہو جاتے ہیں؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا بتا پھر پہلے اونٹ میں خارش کس نے پیدا کی تھی؟ یعنی پہلے اونٹ میں خارش کا مرض کہاں سے آیا تھا؟ تو فرمایا ماننا کہ مرض کی جرت نہیں کسی کو لگ جائے، مرض ایک کا دوسرے میں ٹرانسفر ہو کے دوسرے کو مریض بنا دے، پھر نفس ہی مرض کی یہ جرت نہیں ہے۔ ہاں رب چاہے تو بندہ مریض ہو جائے، رب چاہے۔ وہ مسلم والے غور کریں جنہوں نے وہ قبیلہ بنی ثقیف کے بندے کو حضور نے ملنا ہی پسند نہیں کیا، دور کھڑے ہو کے فرمایا تیری بیعت ہوگی وہیں سے پیچھے چلا جا۔ آئے وہ ذرا پڑھے نا عمدۃ القاری کیا کہتی ہے، تم سے علامہ بدر الدین عینی حنفی، تمہارے سارے مفتی اکٹھے ہو جائیں عرب و عجم کے، ان سب سے یہ اکیلا بڑا مفتی ہے۔ حدیث کو سمجھنے والے تمہارے عرب و عجم کے اکٹھے ہو جائیں، تمہارے جنہوں نے لوگوں کی ہاں میں ہاں ملا کے کافروں کی بولی بول دی، اور وقت تھا اسلام کی بولی بولنے کا کہ جب اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی تم نے پتہ نہیں نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، وہی بول دیا جو وہ بول رہے ہیں، وہ تو چلو دشمن ہے اسلام کے، تم تو دعوے دار ہو ہم اسلام والے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے ایک بخاری شریف کی شرح کی عربی میں 25 ایسی جلدوں میں شرح کی ہوئی ہے، یہ ان 25 میں سے 21ویں جلد آپ کے سامنے ہے، 21ویں جلد آپ کے۔ اب ان سے پوچھئے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ان جابر، حضرت جابر سے ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت، اکلا مع مجزوم، اکلا یاکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، اکلا مع مجزوم، حضور نے ایک مجزوم کے ساتھ مل کے کھانا تناول فرمایا ہے۔ تم نے کہاں سے وہ قانون لوگوں کو دیا کہ دور سے بیعت ہو گئی ہے فرض لوٹ جا،
اس حدیث کا مطلب اسلام والا بیان کرو جو علامہ عمدۃ شارح بخاری مصنف عمدۃ القاری نے 21ویں جلد کے اندر کتاب الطب کے اندر اس کو نقل کیا ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ اکل مع مجذوم، حضور نے مجذوم کوڑ کے مرض میں مبتلا شخص کو اپنے ساتھ بٹھایا. وہ اکل مع مجذوم، فرمایا ایک ہی برتن سے تو بھی کھا میں بھی کھاتا ہوں، تو بھی کھا میں بھی، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، وہ حکم منسوخ ہو گیا ہے. لوگوں کو پتہ چلے کہ رب چاہے گا تو مرض لگے گا. کرونا والے کو، اب میں زمانہ موجودہ کی بولی بولوں ترجمہ کرتے ہوئے، کرونا وہ بھی ایک وائرس تھا. کرونا والے کو بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا منگوایا اور فرمایا میں بھی کھاتا ہوں. میں سے مراد سارے نبیوں کا امام و سردار ہے. جتنی کو تھوڑی بہتی کو سائنس جانتے ہیں، حضور کے نلین شریفین کے دھول کے صدقے سے ہی جانتے ہیں. آپ سے بڑا سائنس دان کائنات میں کبھی نہ پیدا ہوا ہے نہ ہو، آپ سے بڑا ڈاکٹر کبھی نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا ہے. فرمایا آجا ایک ہی برتن سے مل جل کے کھا لیتے ہیں، ایک ہی برتن سے مل جل کے کھا لیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ تو مجذوم ہے. فرمایا جن کو کوئی گلے نہیں لگاتا، آمنہ کلال آیا بھی تو انہیں کو گلے لگانے کے لیے. لوگ تو کہتے ہیں ابھی کرونا اپنے ملک میں آیا ہی نہیں تھا، ابھی بارڈر کے پیچھے تھا، لوگ ڈرنا شروع ہو گئے. حضور نے 1400 سال پہلے بھانپ لیا تھا کہ میری امت کو یوں بھی خوف و ہراس میں مبتلا کیا جائے گا. اے حضور کے غلاموں دیکھو تو صحیح، میرے آقا نے تمہاری کہاں کہاں تک رہنمائی پہلے ہی فرما رکھی ہے. فرمایا میں اکٹھے کھا کے بتا دیتا ہوں کہ یہ تو باہر کے مرض کا رونا رو رہے ہیں، ایک بندے کو لگ بھی جائے تو دور نہیں کرنا، اس کو کہنا ہے آجا اکٹھے مل کے کھا لیتے ہیں. اگرچہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، کوڑ کے مرض میں، لیکن مجھ سے آپ سے کئی گنا اچھا ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ حضور کے ساتھ جو کھانا کھا رہا ہے اور حضور کا شرف زہری زندگی میں ایمان کی حالت میں پایا، فہو صحابی، کیونکہ حضور کا صحابی جو ہے تو ہم نہیں کروڑوں غوث آ جائیں ایک صحابی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. تو کتنا اونچی شان والا ہے. یا رسول اللہ یہاں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا خلاف نظریہ ہے، ایسے نہ کرو. حضور نے ان کو بھی سمجھایا. وقال، فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، خوف کی کوئی، پریشانی کی کوئی. کیا نظریہ ہے جو آپ کو علماء دے رہے ہیں؟ وقال، فرمایا ثقتم باللہ، ثقتم وتوکلا علیہ. فرمایا آجا، میں تو نہیں ڈرتا کہ مجھے کسی کے کرونے سے کرونا نہ لگ جائے. فرمایا امت کو بھی دے رہا ہوں درس، ثقتم باللہ، اللہ پہ بھروسہ کرنا، وتوکلا علیہ، اور اپنے رب پہ ہی ساری امیدیں مرکوز رکھنا. اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنا کہ رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حضور نے خود کیا ڈرنا تھا، وہ تو ایسے عظیم رہنما ہیں، لیڈر ہیں، جناب امام ہیں، پیشوا ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، استاد ہیں، معلم ہیں، ٹیچر ہیں. فرمایا میں نے کیا ڈرنا ہے، میں تو تجھے بھی کہہ رہا ہوں، امت کو بھی کہہ رہا ہوں، ایسے لوگوں سے، کرونا والوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے. ثقتم باللہ وتوکلا علیہ. فرمایا اپنے رب کی ذات پہ توکل بھروسہ کر کے سب کچھ کرو، جماعت بھی پڑھو، جمعہ بھی پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. قال فذهب عمر رضی اللہ عنہ وجماعۃ من السلف. اب وہ مسلم والوں کو جواب ہے کہ حضور نے قبیلہ بنی ثقیف بندے کو دور سے ہی واپس کر دیا. تو میں نے ایک جملہ پیچھے بولا تھا، حضور کی صحبت صحابہ نے اختیار کی ہے، ہم نے تو جنہوں نے طور طریقے دیکھے وہ زیادہ جانتے تھے. اب آؤ صحابہ کی طرف ہی. فذهب عمر، جناب عمر بن خطاب،
وجماعۃ من السلف، وجماعۃ، اور ہمارے بزرگوں کی ایک پوری جماعت، صحابہ و آل بیت کی ایک پورا گروہ، ایک پورا پینل اس حدیث کا جواب دیتا ہے، جس کو آج لوگوں کی بولی بول کے مسلمانوں میں فتنہ کھڑا کر دیا ہے، اور 1400 سال پہلے والا مشرکین کا نظریہ پھیلانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ فرمایا الاکل معہ، کرونا والے کے ساتھ کھانے میں بھی کوئی مذاکرہ نہیں ہے، الاکل معہ، جس سے یہ روک رہے ہیں، فرمایا اس کے ساتھ بھی کھا لو، تو صحابہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مصطفیٰ کو جو دیکھ چکے تھے، کیونکہ مصطفیٰ کریم کو جو قرآن پاک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو، بولو تو صحیح نہیں، کون لوگ ہیں یہ؟ کیا فرما رہے ہیں کہ کرونا والے کے ساتھ کھا بھی لو تو کرونا کی مجال نہیں کہ آپ کو بیمار کر دے، آپ کو بیمار کر دے۔ یہ کون ہے؟ نہ بولو، تھوڑا چلو اونچی بول دو یار۔ صحابہ کرام ہیں کہ نہیں ہیں؟ رب کا قرآن ان لوگوں کی پیروی کرنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ غور کریں، رب کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 100 ہے، آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور صحابہ جو ہجرت کر کے لائے وہ، اور جو مدینے کے رہائشی تھے وہ، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان صحابہ کی پیروی کی، ان کے طریقے پہ چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو صحابہ کے طریقے پہ چلے رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کیا فرما رہے ہیں کہ کرونا والے کے ساتھ کھانے میں بھی کوئی مذائقہ، تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں کیا مذائقہ ہوگا، جمعہ کے اجتماع میں آنے میں کیا مذائقہ ہوگا، اس کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھنے میں کیا مذائقہ ہوگا؟ وہ تو فرما رہے ہیں کہ کھانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں اس کے ساتھ، اور حضور نے کھا کے دکھایا، حضور نے پریکٹیکلی لائف میں کھا کے دکھایا، اور قرآن کہہ رہا ہے ایک مقام پہ صحابہ کی پیروی کرنے والوں سے رب وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور جو صحابہ کے طریقوں پہ چلے رب نے ان کے لیے جنت کو تیار فرما رکھا ہے۔ یہ ایک مقام ہے۔ اور اگر ہم سورہ بقرہ میں جائیں، غالباً آیت 137 میں جاتے ہیں، تو وہاں تو رب نے پورا ایک قانون بیان کر دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں، کیا ہو جائیں، تو پھر میں تمہیں ماڈل کے طور پہ کچھ لوگ دے رہا ہوں، ان جیسے بن جاؤ، میں رب فتویٰ دیتا ہوں، تم ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اب رب کا قرآن دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے کہ اگر آپ ان کے طریقے پہ چل لیں تو رب کا قرآن کہتا ہے آپ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، آپ ہدایت۔ یہ 137 سورہ بقرہ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اور اگر لوگ بھی ایسا ہی نظریہ عقیدہ لے آئیں جیسا صحابہ لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا صحابہ والا نظریہ رکھنے والے لوگ ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کی بات مان لو، ان کے طریقے اور نظریے کو لے لو، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم کیا ہو گئے ہو؟ 137 بقرہ میں ہدایت یافتہ، توبہ 100 میں جا کے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، فرمایا صحابہ کے طریقے اور نظریے کو لے لو، رب بھی راضی ہے، جنت بھی تیار ہے۔ تو اب صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَذَهَبَ عُمَرُ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ إِلَى الْأَكْلِ مَعَهُ، کہا کرونا والے کے ساتھ مل کے کھا لیا کرو، رب کی ذات پہ توکل کر لیا کرو۔ اے صحابہ، پھر وہ ہمیں تو لوگ مسلم کی حدیث سنا رہے ہیں، ہمیں تو لوگ مسلم کی حدیث کے قبیلہ بنی ثقیف کا بندہ دور سے واپس بھیج دیا، ہم نے تمہاری بیعت کر لیا، فرض لوٹ جاؤ، کہا اس کا بھی حل ہے، وَرَأَوْا أَنَّ الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِهِ مَنْسُوخٌ، وَرَأَوْا، اور ان صحابہ نے یہ بتایا اس کا جواب، الْأَمْرَ بِاجْتِنَابِهِ، مجزوم سے، کوڑ کے مار سے، کرونا والوں سے دور رہنے کا جو آرڈر تھا، منسوخ،
کیا ہو گیا ہے؟ منسوخ کیا ہو گیا ہے؟ تو ان لوگوں کو اس حدیث کے بعد یہ نظر نہیں آتا تھا؟ ویسے تو شیخ الاسلام ہے، تو طلباء کو پتہ ہے، میں تو کم از کم طالب علمی کی زندگی گزار رہا ہوں، کیونکہ میں دین ابھی پڑھتا ہوں، سیکھ رہا ہوں۔ طلباء کو پتہ ہے کہ یہ منسوخ ہے، صحابہ نے کہا منسوخ ہو گئی ہے، تو حضور پاک کا طریقہ دیکھنے والے کہیں وہ معنی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ یہ معنی ہے جو حضور نے خود کر کے دکھایا کہ کرونا والے کے ساتھ کھا لو، اللہ کی ذات پہ توکل و بھروسہ کر لو۔ اور صحابہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی، تو جب صحابہ جنہوں نے دیکھا ان کے یہاں ایسی کوئی بات نہیں، تو بتایا جا سکتا ہے کہ اب تمہارے پاس کہاں سے نیا قانون آیا ہے؟ سوال بنتا کہ نہیں بنتا؟ آگے چلیں۔ قالو، صحابہ کہتے ہیں قد اکلا ما مجزوم، کوڑ اور مجزوم والے کے ساتھ کھانا، بولو تو صحیح نہیں یار، کھا لو وقت اور کھانا بھی کھا لو، مزے کی بات، وقعدہ معہ وفعلہ اصحابہ، کہہ رہے ہیں کہ ہم خود نہیں کہہ رہے، یہ ہمارا صحابہ کہہ رہے ہیں، ہمارا اپنا فتویٰ نہیں، بلکہ قد اکل مع مجزوم، حضور نے خود کوڑ والے کے ساتھ کھانا تناول فرمایا ہے۔ اور مزے کی بات، وَأَقْعَدَهُ مَعَهُ، وہ دور کھڑا تھا، فرمایا تم کیوں دور کھڑا؟ وَأَقْعَدَهُ مَعَهُ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا، حضور نے اس کو بلایا، یار دور کیوں کھڑا ہے، آجا۔ وَأَقْعَدَهُ مَعَهُ، جہاں خود تشریف فرماتے، فرمایا تو نے میرے ساتھ بیٹھنا، تو نے میرے ساتھ بیٹھنا ہے۔ وَفَعَلَ أَصْحَابُهُ الْمَهْدِيُّونَ، اور یہی نظریہ اپنایا اصحابہ حضور کے، یار بولو یقین جانے اگر آپ لوگ رات اس پہ محنت کر کے آئے ہوتے نا تو آپ کو پتا ہوتا کہ کتنے گھنٹے اس پہ صرف ہوئے، ظاہر پہلے تو حالات نہیں تھے، رات ہی نکالنا پڑا، تو غور کریں، اللہ کی توفیق، سب کچھ اللہ کی توفیق ہے، ہم کسی کھاتے ہوئے نہیں ہیں۔ اب غور کریں، کم از کم بولنے تو صحیح نا یار، وَفَعَلَ أَصْحَابُهُ، اور جنہوں نے دیکھا صحابہ، جنتی گروہ، جنتی، جن کے پیچھے چلنے والے بھی جنتی بن جاتے ہیں، جن کے قدموں پہ چلنے والے بھی رضی اللہ عنہ بن جاتے ہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَفَعَلَ أَصْحَابُهُ الْمَهْدِيُّونَ، حضور کے ان صحابہ نے جو ہدایت یافتہ ہیں، المہدیون کی صفت ہے، یہی کچھ کیا۔ اور آگے کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر وسلمان يصنعان الطعام للمجزومین ويأكلان معهم، فرمایا پھر صحابہ پریکٹیکلی طور پہ کفار کی سازش کو ناکام بناتے، جب ان کو پتہ چل جاتا نا کہ فلاں بندہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، جس کے بارے میں کافروں کا عقیدہ ہوتا کہ اس کی بیماری دوسرے کو بیمار کر دیتی ہے، تو صحابہ باقاعدہ کھانا تیار کرتے، سبحان اللہ، یصنعانی الطعام، کھانے کو تیار کرتے، کن کے لیے؟ للمجذوبین، للمجزومین، مجذوبین نہیں، للمجزومین، للمجزومین، جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں نا مریض، ان کے لیے صحابہ باقاعدہ، اونچی بولو، کھانا تیار کرتے۔ تو سادہ لفظوں میں جو کرونا کے وائرس میں مبتلا ہو، صحابہ اس کے لیے اسپیشلی کھانا تیار فرماتے، اور پھر اس کو کہتے آجا بھائی تیرے لیے اسپیشل ڈش تیار ہے، تیرے لیے اسپیشل۔ یہ کیوں کیا؟ کافروں کے طریقے کو رد کرنے کے لیے، کہا ہم نے حضور کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، اس کو بلاتے آجا بھائی، وَيَأْكُلَانِ مَعَهُمْ، خود بلا کے کھانا گھر سے کھلاتے، اور خود دوسرے کمرے میں نہیں، وَيَأْكُلَانِ مَعَهُمْ، فرماتے ایک ہی دسترخوان پہ ایک ہی پیالے سے اکٹھے مل کے کھاتے ہیں۔ یہ اسلامی نظریہ ہے، یہ کیا ہے؟ جنتی لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ایک
کوئی بھی موذی مرض ہے اس کی جرت نہیں کہ کسی اور کو بیمار کر دے، بلکہ رب چاہے گا تو بندہ مریض ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ آخری بات کرتے ہیں، سید عائشہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ایک خاتون آتی ہے، یہ جن حدیثوں کا یہ لوگ سہارا لے رہے ہیں وہ منسوخ ہیں، متروک ہیں، مؤول ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی اور تعبیر پیش کی جائے گی، ورنہ ان ساری حدیثوں کو کیا جھٹلانا پڑے گا؟ خود کھانا کھایا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے۔ یہی حکم پوچھنے صحابہ کی مفتیہ زوجہ محبوب رب العالمین حضور کی پیاری ترین بیوی سید عائشہ صحابیات کی مفتیہ ہیں، حضور سے پڑھ کے مفتی بنی ہیں۔ تو پتہ نہیں کس کس مدرسے سے پڑھا ہوگا، یہ ان کا فتویٰ ہے جنہوں نے حضور سے تدریس لے کر حضور کی شاگردی حاصل کر کے مفتی کی سند حاصل کی ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی مفتی ہو سکتا ہے؟ ایک عورت آئی اور آ کے کہنے لگی کہ حدیث میں تو ہے جو بندہ مجزوم ہو، کوڑ کے مرض میں، آج کل کے اعتبار سے کرونا کے مرض میں ہو، اس سے دور بھاگو جیسے شیر سے دور بھاگا جاتا ہے۔ لوگوں نے بس پہلا حصہ لیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تو اے اماں عائشہ، آپ جو مفتی آئے ہیں، حضور سے آپ کو مفتی ہونے کی سند حاصل ہے، اس سے بڑا مفتی کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ کرم فرمائیں گی، پھر ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ لوگ تو کرونا میں مبتلا ہیں، میں نے عرفی معنی کیا ہے، لوگ تو کرونا میں مبتلا ہیں۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں فقالت عائشہ تو کلا واللہ، فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ایسا نظریہ نہیں رکھنا، کلا واللہ، فرمایا ہرگز یہ نظریہ نہ رکھنا، اس کو تو میرے سرتاج نے باطل قرار دیا ہے، اور فرمایا لا ادوا، اور فرمایا ہے لا ادوا، کیا فرمایا؟ لا ادوا یا سدیس، ھذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ادوا۔ پتہ نہیں آپ کو بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اے سدیس، یہ بریلی کے شہنشاہ کا فتویٰ نہیں، ھذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکل مع مجذوم، کرونا والے کے ساتھ مل کے کھایا، تم نے بیت اللہ کے طواف کو بند کرایا، تو کس نبی کی پیروی کر رہا ہے؟ تو نے کس شریعت کی روشنی میں حرم کعبہ کو تالے لگوائے، حرم کعبہ سے امت کو روکا؟ تو رسول کریم کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا؟ ویسے تو جب کبھی بات ہو، جب بھی مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے، جب بھی ڈرنا ہے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہمیں تو اب پتہ چلا تم تو اتنے ڈرپوک لوگ ہو، کرونا سے ڈر کے بیت اللہ بند کر دیا، اور مدد مانگنی ہے اللہ سے، مانگنا اللہ سے مدد، کہ یا اللہ مجھے بیماری نہ لگے، میں لوگوں کو کعبے میں آنے دے رہا ہوں۔ تو پھر کرونا سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہمیں غوث اعظم سے روکا جاتا ہے، داتا صاحب سے روکا جاتا ہے، حضور سے روکا جاتا ہے، خود ایک وائرس سے مدد کے طلبگار ہو بیٹھے۔ ورنہ بتائیں پھر کیوں بند کیا ہے کعبہ؟ آج تک تو یہ فتوے تھے جی بریلی سے ھذا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واکل مع مجذوم۔ سدیس کو بھی اللہ عقل عطا فرمائے، اور اس جیسے اور جو مفتی ہیں وہاں بیٹھ کے جنہوں نے فتویٰ دیا بند کر دو مسجد کو، بند کر دو جماعت کو، بند کر دو کعبے کو، بند کر دو روزہ رسول کو، یہ حضور کی تعلیمات کی مخالفت ہے، یہ صحابہ و اہل بیت کے طریقے کی۔ اور ابھی آپ نے قرآن سنا، سورہ بقرہ 137 اور سورہ توبہ 100، فرمایا ہدایت والے جنتی رضی اللہ عنہ وہی ہیں جو صحابہ کے طریقے میں چلتے ہیں۔ اب تو مان جائے امت کہ یہ لوگ حضور کے صحابہ کے طریقے پہ عمل۔ سید عائشہ فرماتی ہے کلا واللہ، فرمایا کیسا عقیدہ پوچھنے آئی ہے؟ اللہ کی قسم ہے میں نے تو مصطفیٰ کو ایسے نہیں دیکھا، ایسے دیکھا ہے۔ آخری بات ہے آج کے درس کی، غور کریں۔ فرمایا وَلَكِنَّهُ قَالَ لَا أَدْوَى، تو کہتی ہے ایک کا مرض دوسرے کو بیمار کر دیتا ہے، اور سید عائشہ نے قسم اٹھا کے کہا، واللہ کہا جی اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں،
حضور کی بیوی ہو کے صحابیہ ہو کے اللہ کی قسم اٹھائیں، لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہ آئے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے وَلَكِنَّهُ قَالَ لَا أَدْوَى، میرے آقا مولا نے تو یہ فرمایا تھا کسی کا مرض دوسرے کو بیمار، کسی کا کرونا دوسرے کو کرونا میں مبتلا، اس پہ کون قسم اٹھا رہی ہے؟ حضور کی بیوی۔ اور 11 میں ایک بیوی کا ایسا مبارک مقام ہے کہ جن کو حضور کی زوجیت کے لیے خود رب کی طرف سے پیغام آیا، ہم نے عائشہ کو آپ کی بیوی ہونے کے ناطے سے پسند فرما لیا ہے۔ وہ اللہ کی قسم اٹھا رہی ہیں وَلَكِنَّهُ قَالَ لَا أَدْوَى، کہا تو پوچھتی ہے بندے کو مرض، بیماری، وائرس دوسرے کو مریض نہ کر دے، اللہ کی قسم ہے میرے آقا نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر باقاعدہ آپ نے جملے بولے وہی جو ابھی اونٹ والے کو سرکار نے بولے۔ سید عائشہ نے فرمایا بتا پھر پہلے کو کہاں سے مرض لگا ہے، پھر پہلے کو، اور پھر اپنی پریکٹیکلی لائف میں اس کو سمجھانے کے لیے پوری ایک مثال دی۔ وَكَانَ مَوْلَى لَنَا، فرمایا ہمارے گھر میں ہمارا ایک غلام تھا، ہمارے گھر میں ہمارا ایک غلام تھا، أَصَابَهُ ذَلِكَ الدَّاءُ، أَصَابَهُ ذَلِكَ الدَّاءُ وَاسْمَعْ يَا سُدَيْسِ وَاسْمَعْ يَا شُرَيْمِ وَاسْمَعْ يَا سُدَيْسِ وَاسْمَعْ الْحُذَيْفِي، سدیسی، اے حذیفی، اے سدیس، اے شریم، سنو اپنی امی جان کا فرمان، سنو کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا وَكَانَ مَوْلَى لَنَا، ہمارے گھر میں ایک غلام تھا، أَصَابَهُ ذَلِكَ الدَّاءُ، اس کو مجذوم کا مرض لگ گیا، اس کو کوڑ کا، اس کو کرونا کا وائرس لگ گیا۔ یہ عرفی معنی ہوتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی تو ایجاد ہی اب ہے، اس کا نام ہی اب، اصول کے تحت تم کہتے ہو ایک مرض دوسرے کو، اس اصول کے تحت کہا کہ اس کو کون سا مرض لگ گیا؟ کرونا کا وائرس، مجذوم ہو گیا۔ تو اے امی جان پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو گھر سے نکال دیا، اس کے کمرے بند کیے، اس کے برتن جدا کیے۔ سنو فرمایا فَكَانَ يَأْكُلُ فِي صَحَافِي، فرمایا جس برتن میں کھانا کھا لیتی نا، کھانے کے بعد اسی برتن میں کہتی اس کرونا والے کو بھی دے دو، اس کرونا والے کو بھی، اس مجذوم کے مریض کو بھی۔ تم نے جو مجذوم والی مسلم کے حوالے سے حدیث پیش کی کہ حضور نے دور کھڑا کیا، تمہیں زیادہ پتا ہے یا حضور کی بیوی کو زیادہ پتا ہے؟ وہ مجذوم والے کے بارے میں فرما رہی ہیں۔ میں نے کہا جس پیالے میں سید عائشہ نے کھایا ہے ایک وقت میں، دوسرے وقت میں اسی پیالے میں مجذوم والے کو کھلاؤ تاکہ حضور کا طریقہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ اور آگے وَيَشْرَبُ فِي أَقْدَاهِ، فرمایا جس پیالے سے میں پانی پی لیتی، میرے پینے کے بعد دوسرے وقت میں حکم دیتی اے کوڑ والے، اے کرونا والے، اسی پیالے سے اب تو پی، بعد میں پھر میں پیوں گی، اس وقت میں تو پی، اگلے میں پھر میں پیوں گی۔ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، حد ہو گئی ہے۔ فرمایا اگر کبھی ضرورت پڑی، کبھی ضرورت پڑی اس کو بستر دینے کی، وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، کبھی ضرورت پڑی اس کو تکیے کی، اس کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں، کبھی ضرورت پڑی اس کو چٹائی کی، کبھی ضرورت پڑی اس کو بیڈ شیٹ کی، کبھی ضرورت پڑی اس کو گدے کی، میٹرس کی، اس وقت تو جو تھا سونے کے لیے چیزیں، کبھی ضرورت پڑی کمبل کی، جناب موٹی چادر کی، رضائی کی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ، فرمایا ہم نے تو کبھی نہیں سوچا یہ تو کوڑ والا ہے، یہ تو کرونا والا ہے، اس کو اپنے استعمال شدہ بستر کیوں دیں؟ فرمایا ہم نے تو چپ کر کے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اس کو اپنا تکیہ بھی بھجوا دیا، اس کو اپنی چٹائی بھی بھجوا دی، اس کو جناب والا اپنا بستر بھی بھجوا دیا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لا ادوا، میرے آقا نے فرمایا کاش کہ مسلم والوں کو یہ حدیثیں بھی نظر آ جائیں جنہوں نے مسلم سے وہ حدیث پیش کر کے یہود و نصارہ کو خوش کیا۔ تو بھائیو ایمان بچاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ عقیدہ جو حضور نے دیا وہ یہ ہے کہ
کوئی مرض فی نفس ہی کسی اور کو مریض بنا سکتا یہ زمانہ جاہلیت کا نظریہ تھا. ہمیں حکم ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, اللہ کی ذات پہ. ہاں جو تدبیریں اسلام سے ٹکر نہیں لیتی ان کے اپنانے میں کوئی مذائقہ, کوئی حرج نہیں, کیونکہ وہ بھی ایک طور پہ علاج ہی ہوتا ہے. چلو کرونا کا علاج آج اگر متعارف ہو جائے تو اس کو کروایا جائے گا کہ نہیں کروایا جائے گا؟ اونچی بولو. کیوں کروایا جائے گا؟ کہ اب ہم کرونا کے خلاف اس میڈیسن کے ذریعے مدد طلب کر رہے ہیں کہ اس کو کھائیں گے تو ہمیں ایسے ہے نا. اور رب کا قرآن دیکھتے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے جماعت کو روکنے والوں, کعبہ بند کرنے والوں, وَاسْمَعْ يَا سُدَيْس, سنو سدیس. اللہ فرماتا ہے جب کسی مشکل میں پھنس جاؤ, جب کسی پریشانی میں پھنس جاؤ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ, پھر تم نے صبر سے مدد لینی ہے, صبر کر کے علاج کرنا ہے اس مرض کا, اس مشکل کا. والصلاۃ, اور کیا پڑھ کے؟ اونچی تو بولو نا. کیا پڑھ کے؟ کہیں گے قرآن میں تو ہے نماز پڑھ کے. ہم نے نماز سے نہیں روکا, ہم نے تو جماعت سے روکا ہے. میں نے کہا زبان بند کر, حضور سے پوچھ نماز ہوتی کیسے؟ جب صحابہ نے پوچھا نا کیسے نماز پڑھیں, فرمایا جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے ہی نماز پڑھتے چلے جاؤ. اب بتا کس مشکل کی گھڑی میں, کس کرونا کی وجہ سے, کس مجزوم مرض, کس جسامی مرض کی وجہ سے, کس طاعون کی وجہ سے حضور علیہ السلام, خلفائے راشدین, صحابہ, اہل بیت, تابعین, تبع تابعین, کس کا فتویٰ ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں وبا پھوٹ پڑی ہے, جماعت ترک کر دو. فلاں علاقے میں کرونا آ گیا, جمعے پہ پابندی لگا دو. یہ کہاں حضور نے فتویٰ دیا ہے؟ حضور تو ہر حال میں باجماعت نماز ادا فرماتے تھے اور آرڈر دیتے تھے. تو قرآن کی روشنی میں, حدیث کی تفسیر میں یہ سامنے آیا کرونا لگ گیا ہے تو بھائیو باجماعت نماز پڑھ کے علاج کرو. ان کو تو ملا نہیں, اللہ نے تو 1400 سال پہلے ہی عطا فرما رکھا ہے. ایک اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے ایک بندہ سفر میں تھا, اللہ کا نیک بندہ, اس کا گھوڑا مر گیا. کتنی بڑی مشکل ہے, جنگل میں سفر, سواری مر گئی. کہتا میرے فوراً ذہن میں آیا رب نے فرمایا جب مشکل آ جائے نماز پڑھو. نماز پڑھ کے دعا کی, رب نے میری سواری کو زندہ فرما دیا. تم نمازوں سے روک رہے ہو, خدا کا خوف کرو یار. چند پیسوں کی خاطر آج آ کے پیسے ملنے ہیں اور کیا ملنا ہے, اور تو کچھ بھی نہیں ملنا. حالانکہ جن کو ضرورت ہے, آپ نے پتہ نہیں یہ فلسفہ بھی سمجھا ہے کہ نہیں, جن کو سب سے زیادہ کرونا نے نقصان کیا چائنا میں. چائنا کو پیسے ملے ہیں؟ ملنے بھی نہیں. ممکن ہے علماء کے جملے سن کے کہیں سے کچھ بھیج دیں کہ اب ہمارے خلاف ہو گئی بات, کیونکہ جہاں اسلام کے خلاف سازش تھی وہاں چین کی تجارت پہ بھی وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس کو, کیونکہ چین تجارت کی دنیا میں اب سے اب ہو جا رہا تھا, اوپر سے اوپر جا رہا ہے. اور امریکہ کو, یہودیوں کو, کافروں کو یہ بات کسی صورت بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی. جہاں اسلام کے خلاف سازش کی وہیں ان کے خلاف بھی چلے. تو حق تو بنتا ہے, جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر گئے, پہلے امداد کے مستحق وہ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ان کو نہیں ملے گی, ان کو ملے گی تاکہ اسلام کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں. اللہ سے دعا ہے اپنے حبیب کا صدقہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. عقیدہ یہ ہے رب چاہے گا تو کرونا لگے گا, رب چاہے گا تو کرونا. کسی کے کرونا نے ہمیں مریض بنانا. اب بھی کسی کو سمجھ نہیں آتی اتنی حدیثیں سننے کے بعد, تو پھر ظاہر ہے وہ پھر اپنے معاملات آپ ہی جانے. ہم نے تو اللہ کی توفیق سے کہ قیامت کے دن, کیونکہ جس چیز کی حاجت ہو, ایمان خراب ہو رہا ہو, لوگوں کا کردار خراب ہو رہا ہو, اور ایک عالم کو پتہ بھی ہو اور وہ ڈر کے مارے بیان نہ کرے, تو سرکار نے فرمایا وہ میری امت کا گونگا شیطان ہے. ہم نے تو اپنے سر سے یہ ذمہ داری اتاری ہے. اب آپ ہیں بذر انٹرنیٹ, جہاں تک یہ حضور کی طرف سے پیغام پہنچے, کیونکہ میں نے کوئی اپنے باپ کی باتیں تو کی نہیں ہیں, اپنے شیخ یا بریلی کے تاجدار کے خطبے بھی نہیں لگائے, میں نے تو حضور کی حدیثیں ہی پڑھ سنائی ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. رسول اکرم نور مجسم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ مسلمانوں کو ہر مر سے محفوظ فرمائے. الصلاة خير من النوم. الصلاة